لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب میں پوری سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے سفر کا جسے اللہ نے زمین میں طاقت، اختیار اور غیر معمولی قوتیں عطا کیں۔ لیکن یہ سب کیسے شروع ہوا؟ قریش کے 3 سوال، یہودی علماء کا امتحان اور ایک دیوار جو یاجوج ماجوج کو روکے بیٹھی ہے۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اسلام مکہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ، جنہوں نے سب سے پہلی جامع کتاب سیرت لکھی، بتاتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بعد قریش سخت پریشان ہو گئے تھے۔ قریش کے سردار جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور کہا گیا، محمد تم کیا چاہتے ہو؟ مال، بادشاہت، علاج؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغام پہنچانا ہی میرا مقصد ہے۔ اس کے بعد قریش نے معجزات کے مطالبے کیے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آخر کار نضر بن حارث نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے یہودی علماء ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آزمایا جائے۔ یہودی علماء نے کہا، محمد سے 3 سوال کرو، ان کے جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ پہلا سوال، ذوالقرنین کون تھے؟ اسی سوال کے جواب میں قرآن نے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا سفر بیان کیا۔ پہلا سفر، مغرب کی سمت۔ وہ ایک راستے پر چلے حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گئے، جہاں ایک کیچڑ والے چشمے کا ذکر ہے۔ دوسرا سفر، مشرق کی سمت۔ وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے لیے سورج سے کوئی رکاوٹ یا سایہ نہ تھا۔ تیسرا سفر، 2 پہاڑوں کے بیچ۔ یہاں کے لوگ یاجوج و ماجوج کے حملوں سے تنگ تھے۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں اکٹھی کیں، آگ جلائی، پگھلا ہوا تانبا بہایا اور ایک عظیم رکاوٹ تعمیر کر دی، اور کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن بتاتا ہے، اور اس دن یاجوج و ماجوج ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد اہم سوالات کھلتے ہیں۔ ذوالقرنین اصل میں تھے کون؟ انہوں نے کن راستوں پر سفر کیا؟ کیچڑ والے چشمے کا مقام کہاں ہے؟ جو قوم سایہ کے بغیر تھی وہ کون تھی؟ یاجوج و ماجوج کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ دیوار کہاں ہے؟ آج کے سیٹلائٹ دور میں ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اور جب وہ نکلیں گے، دنیا کیسی ہو جائے گی؟ ہمارا سفر اب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جس میں 1. ہم ذوالقرنین کے راستوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ 2. ان تینوں مقامات کی تلاش کریں گے۔ 3. یاجوج و ماجوج کے حقائق جانیں گے۔ اور 4. قیامت کے قریب آنے والے ان واقعات کا جائزہ لیں گے۔ یہ تو صرف آغاز تھا، اصل سفر ابھی باقی ہے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ سے لے کر یاجوج و ماجوج کی دیوار تک۔ اگلی قسط میں ذوالقرنین کا پہلا سفر، وہ مقام جہاں سورج کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ ہمیں حق دکھائے اور حق پر قائم رکھے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔